السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب ابو عکاشہ صاحب ہیں، صوبہ جھارکھنڈ سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بینکوں سے ملنے والے سود کے رقم کو بینک میں ہی چھوڑ دینا چاہیے یا بینک سے نکال سکتے ہیں؟ اگر اس سود کے رقم کو بینک سے نکال سکتے ہیں تو پھر اس رقم کو کن جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب ابو عکاشہ صاحب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سود چاہے جس طرح سے بھی آئے، جس سورس سے آئے، سود یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے جو بھی ملوث ہوتے ہیں ان تمام کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں بیان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو نابود کر دیتا ہے، یعنی بے برکت بنا دیتا ہے، اور صدقات و خیرات کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سود کے تعلق سے، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1598 نمبر کی روایت حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، یعنی صرف سود لینے والے نہیں، سود دینے والے۔ ابھی بہت سارے لوگ لون پہ لے کے گھر بناتے ہیں نا، لون پہ لے کے تجارت کرتے ہیں اور اس لون کو بھرتے ہیں سود کے ساتھ۔ حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے کے اوپر بھی، سود دینے والے کے اوپر بھی، سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے کے اوپر بھی۔ ابھی سود کے ٹرانزیکشن لکھتے ہیں نا، بینکوں میں کام کرتے ہیں نا، بہت مستی کے ساتھ بینکوں میں کام کرتے ہیں۔ ٹرانزیکشن جو ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ سافٹ ویئر میں فٹ کرتے ہیں، اس کا اتنا سود، اس کا اتنا سود، اس کا اتنا سود ادا کر دیا گیا، اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے اور سود کے ٹرانزیکشن کے اوپر گواہ بننے والے تمام کے اوپر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں تمام کے تمام برابر ہیں۔ سامعین کرام، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں فرمائی ہے، مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود حدیث نمبر 3809 نمبر کی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے اوپر گواہ بننے والے پر اور سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے پر، تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ جو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سود چاہے جس طرح سے آئے وہ مسلمان کے لیے بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب بینکوں کے اندر تو سود کا ہی معاملہ چلتا ہے، شاید کوئی اسلامی بینک ہو جس میں سود کا معاملہ نہ ہوتا ہو، شاید، میری نگاہ میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن یہ جو بینک ہے
ان بینکوں کے اندر عام طور پر سودی معاملات ہی ہوتے ہیں۔ تو اب اسی سوال کی روشنی میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جس کو واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بینک وغیرہ ہے اس میں ہم پیسہ جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں سے ٹرانزیکشن کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں۔ تو اگر نارمل دیکھا جائے تو دلیلوں کی روشنی میں بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھولنا بھی حرام ہے، کیونکہ وہاں پر سود کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم وہاں پر اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو حرام کام کے اوپر ہمارا سپورٹ ہے۔ اگر وہاں سے ہم پیسہ ٹرانزیکشن کراتے ہیں، وہاں سے اگر ہم پیسہ منگواتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ حرام کام کے اوپر ہم تعاون کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، جو شریعت نے بالکل ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ لیکن حالات، ماحول، انسان کی ضروریات اور ضروریات کے تقاضے، ان تمام چیزوں کی روشنی میں ابھی بہت سارے پیسے گھر میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جان کے دشمن بن جائیں گے، پیسہ لوٹ کے لے جا سکتے ہیں لوگ پیسے کی حفاظت کے لیے۔ ابھی تقاضا کیا ہے؟ کاروبار ہوتے ہیں، ایک آدمی بہت دور رہتا ہے، اس کے ماں باپ بہت دور ہیں، اب اس کو بینک کے تھرو ہی پیسہ بھیجنا ہے، دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں بالکل آج کے ڈیٹ میں بالکل عام ہے۔ تو ان ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی اصول کی روشنی میں، جو کہ بالکل مسلمہ اصول ہے، شریعت کا بالکل تسلیم شدہ اصل ہے، قاعدہ ہے کہ انسان کی ضرورت کبھی کبھی جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اس کو بھی جائز قرار دیتی ہے۔ تو ان ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بینک نہ ہو جس میں جہاں پر سودی معاملات نہ ہوتے ہو، سارے کے سارے بینک سودی معاملات والے ہوں اور ہم کو پیسہ جمع کرنا، پیسہ بھیجنا، پیسہ منگانا بالکل ضروری ہو، تو ایسی صورت میں ہم بینکوں کے اندر کھاتے کھلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہاں پر پیسہ جمع بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے پیسہ بھیج بھی سکتے ہیں، پیسہ منگوا بھی سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے یہ بالکل جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے بینک میں پیسہ رکھا تو لامحالہ وہاں پہ ایک وقت مقررہ کے بعد سود جمع ہونا شروع ہوگا، تو اب اس رقم کو کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں بھی انسانی ضرورت، تقاضوں اور مسلمانوں کی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے کئی پوائنٹ میں بتلایا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سود کی رقم اگرچہ جمع ہو رہی ہے لیکن وہ پیسہ ہے، مال ہے، اس کو یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وجہ، پیسہ اگر ہم بینکوں کے اندر چھوڑ دیں گے، سود والا پیسہ ہی، تو وہ بینکوں کے سپورٹ میں جائے گا، بینکوں کو تقویت دے گا، مضبوط کرے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بہت سارے سود پیسہ جمع ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹی رقم نہیں ہوتی ہے، کروڑوں میں سود کی رقم جمع ہو جاتی ہے، اور وہ پیسہ ان بینک والوں کو ہی مضبوط کرے گا۔ اور اگر وہ مشرکوں کا بینک ہے، غیروں کا بینک ہے، تو وہ چیز کیا کریں گے؟ اس پیسے کو کفر پر، شرک پر، بدعات پر، خرافات پر خرچ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس میں خرچ کریں گے۔ لہذا ان تمام مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ جو سود کی رقم وہاں پر جمع ہو اس کو وہاں پر چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں واضح طور پر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دیکھو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کسی کا سپورٹ کرنا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دیکھو گناہ سرکشی کے کام پر کسی کا سپورٹ نہیں کرنا۔ اگر ہمارے سود کی رقم کو ہم وہاں پر چھوڑتے ہیں، بینک کو تقویت ملتی ہے، بینک مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کفر و شرک، خرافات، بدعات، ان تمام میں اس رقم کو خرچہ کرنا شروع کر دیں گے، اور مسلمانوں کے مصلحت کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو مضبوط کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا اہل علم نے کہا ہے کہ بینکوں سے سود کے اس پیسے کو نکال لیا جائے۔ اب نکالنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو سود کی اصل کیا ہے کہ اس کو تلف کر دیا جائے، لیکن چونکہ وہ مال ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتے، برباد نہیں کر سکتے، تو اس کے کچھ مصارف ہیں جس میں کوئی پرابلم نہیں خرچ کرنے میں، وہاں پر اس کو خرچ کر دیا جائے۔ مصارف کیا ہیں؟ کن کن جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے؟ اب جیسے سڑک خراب ہے، آنے جانے والوں کو بڑی دقت ہو رہی ہے، گاڑی چلانے میں دقت ہو رہی ہے، لوگ بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں،
سڑک کو بنوا دیجئے، ثواب کی امید نہ رکھیے۔ چرنڈی ہے، نالی ہے، پانی نہیں جا رہا ہے، چرنڈی کو بنوا دیجئے۔ دور دور تک سڑک پہ جو ہے لوگوں کو آرام کرنے کے لیے کوئی شیڈ نہیں ہے، دھوپ ہی دھوپ رہتا ہے، شیڈ بنوا دیجئے وہاں پر۔ اس طرح کی جو چیزیں جو رفاہ عامہ کے لیے، جس میں عام انسان جس کو فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہاں پر اس کو خرچ کر دیجئے، ثواب کی نیت نہیں رکھنا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت شیخ صاحب مسجد ہے اور مسجد کے اندر جو ہے ٹوائلٹ بنوانا ہے، کیا وہاں پر سود کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ذرا بتلائیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، کیا وہاں پہ ہم سود کی رقم خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں پر رفاہ عامہ کی خاطر جہاں پر لوگ اجتماعی طور پر اس سے فائدہ حاصل کر لیں، سڑک بنوا دیجئے، چرنڈی بنوا دیجئے، نالی بنوا دیجئے، شیڈ بنوا دیجئے، اس طرح کی چیزوں کو بنوا دیجئے، ثواب کی نیت نہ رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کھانے کے دانے کے محتاج ہیں، بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ایسی جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ اس پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ دانے کے لیے محتاج بنے ہوئے ہیں، کھائے بغیر مر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو وہ رقم دے دیجئے تاکہ وہ کھا کر کے اپنی زندگی کو بچا لیں، یا نہیں تو ایسے بیمار، ایسے مریض جو مہلک بیماری میں مبتلا ہیں اور اس بیماری میں وہ علاج کرنے کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ علاج کرا سکیں، اور وہ مہلک بیماری میں مبتلا ہیں، اگر وہ علاج نہیں کرائیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ ایسے بیماروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ سود کی رقم کو وہاں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، دل میں ثواب کی نیت نہیں رکھنی ہے۔ تو یہ سب جگہیں ہیں جہاں پر سود کی رقم کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، بینک میں نہیں چھوڑنا ہے، وہاں سے نکال لینا ہے، اور ان جگہوں پر اس سود کے رقم کو ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔